ابا کے انتقال کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری اماں کے کندھوں پہ آ گئی۔ اس وقت میں 7 سال کی تھی۔ اماں نے زمیندارنی کے گھر جا کے ان کے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ زمیندارنی کے گھر پہلے ہی 2 ملازمائیں موجود تھیں۔ یوں اماں 4 بجے تک گھر آ جاتی تھیں، پھر سلائی کی مشین لے کے بیٹھ جاتی تھیں۔ اماں کپڑے بہت عمدہ سیتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بڑی صفائی تھی۔ اماں میری ہر ضرورت کا خیال رکھتیں، شہزادیوں کی طرح میرا خیال رکھتی تھیں، اور اماں کے لاڈ پیار نے میرا نخرہ بڑھا دیا تھا۔ اکثر اسکول آتے جاتے میری نظر ساجد پہ پڑتی، جو ایک خوش شکل اور صحت مند نوجوان تھا۔ ساجد کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑا سا حویلی نما گھر، اس کے باپ کی اپنی زمینیں بھی تھیں۔ میں جب اسکول سے سہیلیوں کے ساتھ واپس آتی تھی تو جیسے ساجد میری راہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اس کی نظریں میرے چہرے پہ جم جاتی تھیں۔ کچی عمر کے اپنے ہی خواب ہوتے ہیں۔ اس لمحے میرے ذہن میں ساجد اور اپنے بیچ امیری غریبی کا خیال نہ آیا۔ میں نے اب میٹرک کر لیا تھا۔ وہ اب اکثر میرے گھر کے پاس چکر لگاتا، اماں سلائی میں مصروف ہوتیں، اور کمرے کے باہر کھلنے والی کھڑکی سے ساجد اور میرے بیچ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر لیے کہ میں اپنے بچپن کی مانگ وردہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وردہ اس کی خالہ زاد تھی، جو بچپن سے ہی ساجد کے ساتھ منسوب تھی۔ ساجد نے مجھ سے کہا کہ گھر والے تمہارے ساتھ میری شادی کے لیے کبھی رضامند نہ ہوں گے۔ میں تمہیں شہر لے چلوں گا، وہاں کوئی کام دھندہ دیکھ لوں گا، اور وہیں ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ ساجد شہر سے ہی پڑھ کے گاؤں آیا تھا، میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ساجد کے ساتھ شہر جانے کے لیے وقت مقرر کر لیا۔ دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا، اماں سارا دن کی تھکی ہوئی بے خبر سو رہی تھیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے الماری کھولی۔ اماں نے پائی پائی جوڑ کے میرے لیے ہلکا ہی صحیح سونے کا ایک سیٹ بنوا لیا تھا۔ میں نے بیگ میں زیور رکھ دیا۔ کچھ بہترین جوڑے جو اماں نے میرے جہیز کے لیے سی کے رکھے تھے وہ میں نے بیگ میں رکھے۔ 2-4 سادہ سوٹ بھی رکھ لیے، اور بہت خاموشی سے اماں پہ الوداعی نظر ڈال کے گھر سے باہر آ گئی۔ ساجد کے بنے پلان کے مطابق مجھے محلے میں بنے قبرستان میں اس کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ٹائم پہ وہاں پہنچ جائے گا۔ رات کا سناٹا گھبراہٹ کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں گھنے درخت کی آڑ میں بیٹھ کے ساجد کی راہ دیکھنے لگی، اور اسی لمحے مجھے ہلکی سی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے درخت کی اوٹ سے دیکھا تو سامنے کے دل دہلا دینے والے منظر نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ ایک قبر پہ سے اس پہ دھری سل آہستہ آہستہ ایک طرف کو سرک رہی تھی، پھر اس میں سے کفن میں لپٹی ایک لاش باہر آئی، سر تاپا سفید، اور پھر لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے ساتھ والی دوسری قبر سے بھی اس پہ دھری سل کھسکنا شروع ہو گئی، اور اس میں سے بھی کفن میں لپٹی لاش باہر آ گئی۔ پھر دونوں قبر کے پاس بیٹھ کر بین کرنے لگیں۔ ان کے رونے کی ہولناک آواز سے میں پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ ایک لاش نے کہا، ہمیں آخر کب تک ہمارے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی؟ ہمیں کب اس عذاب سے چھٹکارا ملے گا؟ دوسری لاش نے کہا، شاید کبھی نہیں۔ ہمارے گناہ ہی ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی سزا روزانہ ملتی رہے گی۔ تم بتاؤ، تم نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا جس کی سزا آج یوں بھگت رہی ہو؟ وہ بولی، آج سے 95 سال پہلے اسی گاؤں میں ہمارا بھی گھر تھا۔ ہمارا گھرانہ بڑا خوشحال تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ امیرانہ ٹھاٹ باٹ نے مجھے مغرور بنا دیا۔ میں بہت خودسر تھی، شادی کے لیے جو بھی رشتہ آتا میری نظروں میں نہ جچتا۔ اپنے دوسرے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے میرا نخرہ بھی زیادہ تھا۔ میری نظر میں کوئی جچتا ہی نہ تھا۔ اماں، ابا، بھائی، بہن سب مجھے سمجھاتے، لیکن میں اپنی ہی ضد پہ اڑی رہتی۔ میرے غرور کی وجہ سے رشتہ دار بھی مجھ سے زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ میری خودسری ہر جگہ مشہور ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ رشتے آنا بند ہو گئے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ بڑا ناز تھا۔ پھر ایک روز مجھے محلے کا ایک لڑکا پسند آ گیا۔ گھر والے میری پسند پہ حیران تھے، کیونکہ اس لڑکے کا تعلق غریب فیملی سے تھا۔ سب نے مجھے سمجھایا، لیکن میں نے تو ضد پکڑ لی کہ مجھے بلال سے ہی شادی کرنا ہے۔ چاروں ناچار میرے گھر والوں نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اماں ابا بلال کے گھر میرا رشتہ لے کے گئے۔ میں نے الٹی گنگا بہائی،
بجائے اس کے کہ بلال کے ماں باپ میرا رشتہ لے کے میرے گھر آئیں۔ لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر اپنی لڑکی کا رشتہ لے کر گئے۔ بلال کے ماں باپ تو اس خوشی سے ہی بوکھلائے ہوئے تھے کہ اتنے امیر گھر سے ان کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہے، اور یوں میری شادی بلال سے ہو گئی۔ میں نے پہلے ہی شرط رکھ دی تھی کہ بلال ہمارے گھر رہے گا۔ اس کے ماں باپ کو اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ تو اسی میں خوش تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی ایک امیر گھر میں ہوئی ہے۔ بلال گھر داماد بن کے ہمارے گھر رہنے لگا، اور آہستہ آہستہ میری نظروں میں اس کی وقت کم ہوتی گئی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ یوں ہو گیا جیسے وہ ہمارا زر خرید ہو، اور میرے اسی رویے نے اسے آہستہ آہستہ مجھ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے خاموش ہی رہتا، اپنی طرف سے مجھ سے کبھی بھی کوئی بات چیت نہ کرتا۔ پھر میری اس میں دلچسپی کم سے کم ہوتی چلی گئی، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور پھر میں نے اس سے علیحدگی لے لی، مکمل علیحدگی۔ میرے ماں باپ اس علیحدگی پہ خوش نہیں تھے۔ ماں یہی کہتی تھی کہ تو نے بسا بسایا گھر اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میرے بہن بھائی مجھے بات بے بات تانے دینے لگے۔ اب میرے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ بھابھیوں کو میں اب بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ میرے خلاف میرے بھائیوں کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ میں بھی ادھیڑ عمر کی ہو رہی تھی۔ بھائی نااہل تھے۔ جائیداد کا بٹوارا ہونے لگا، اور پھر ایک دن بھابھیوں نے مل کے اتنا فساد پھیلایا کہ مجھے ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر کر دیا گیا۔ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا، کہاں جاتی۔ اس لمحے مجھے بلال کا خیال آیا۔ بلال مجھے ان حالوں میں دیکھ کے بہت دکھی ہوا۔ اس نے مجھ سے علیحدگی کے بعد شادی کر لی تھی۔ اب وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ بلال کی بیوی بھی بہت اچھی عادت کی تھی۔ ان لوگوں نے ترس کھا کے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ اب یہ احساس مجھے کچوکے دے رہا تھا کہ میں نے بلال کے ساتھ کیسا رویہ رکھا تھا، اور اس نے مجھے اپنے گھر میں خوش دلی سے پناہ دے دی۔ دن بدن میرے اندر کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ ذہن میں یہ خیال بھی آتا کہ میں یہاں بلال کے گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی ہوں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر ایک روز اپنی ہی سوچوں سے گھبرا کے گھر سے باہر نکل آئی اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ اب ایک تو ماں باپ کو دکھی کرنے کا عذاب، اور دوسرے حرام موت مری اس کا عذاب۔ یہ ساری باتیں کر کے وہ پھر سے رونے بیٹھ گئی۔ میں درخت کی اوٹ میں دم سادھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب دوسری روح نے کہنا شروع کیا۔ میرے ماں باپ کی شادی کے بعد 7 سال تک ان کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ میرے ماں باپ میری پیدائش پہ بہت زیادہ خوش تھے۔ پورے خاندان اور محلے میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ میری پرورش بڑے ناز نخروں میں ہوتی رہی۔ میرے ماں باپ نے میرے اتنے ناز اٹھائے کہ میں ضدی اور خودسر ہو گئی۔ ہر پسند آنے والی چیز پہ اپنا حق سمجھتی تھی۔ جب شادی کی عمر کو پہنچی تو ایک سے ایک امیر گھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے ایک بے حد امیر اور بہترین گھرانے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے ماں باپ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ میرا دل تو محلے کے ایک خوبرو نوجوان فرحان پہ آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں میری اور فرحان کی چوری چھپے کی ملاقاتوں سے بے خبر تھے۔ فرحان کا زیادہ تر وقت زمیندار کے ڈیرے پہ اس کے بیٹوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ زمیندار کے بیٹوں کے ساتھ ہر اچھے برے کام میں برابر کا شریک ہوتا۔ میں نے ماں کے ساتھ فرحان سے اپنی پسندیدگی کا ذکر کیا۔ ابا تو ہتے سے اکھڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ فرحان کا چال چلن ٹھیک نہیں، اور نہ ہی اس کا اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ لیکن میری آنکھوں پہ تو اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی گھر میں اعلان کر دیا کہ شادی کروں گی تو فرحان سے، ورنہ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے فرحان کو بھی سارے حالات سے باخبر کر دیا۔ وہ بولا، تمہارے ماں باپ میرے رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین نہیں مان رہے تو میں نے انہیں گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دے دی۔ بیچارے عزت دار ماں باپ اس دھمکی کے بعد بھلا کیا کرتے، اور یوں انہوں نے فرحان سے میری شادی کر دی۔ فرحان اکیلا تھا، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ تھے۔ میں جو بہت سپنے سجا کے آئی تھی، فرحان کا چھوٹا سا گھر دیکھ کے سارے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ میرے گھر کام کاج کے لیے نوکر چاکر تھے، کھانے پینے میں پھل فروٹ کی بہتات تھی، دسترخوان پہ 2-3 طرح کے کھانے ہوتے تھے۔ اتنے چھوٹے سے گھر میں میرا دم گھٹتا تھا۔ میں نے فرحان کو اپنے ماں باپ کے گھر رہنے پہ راضی کر لیا، اور وہ فوراً ہی مان گیا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا۔
میرے والدین نے میری خاطر یہ صبر کا گھونٹ بھی پی لیا، لیکن اب فرحان کے لوفر دوستوں کا بھی میرے میکے میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ بات بھی نظر میں آ گئی کہ فرحان شراب پیتا تھا اور بیچتا بھی تھا۔ میرے والدین نے فرحان کو تنبیہ کی کہ اس کے لوفر دوست گھر میں نہیں آئیں گے، اور یہ بھی کہ فرحان زمیندار والوں سے اپنے مراسم ختم کر لے کیونکہ وہ عیاش لوگ تھے۔ فرحان میرے والدین کی باتیں سن کے خاموش رہا۔ وہ بظاہر مجھے اپنی میٹھی باتوں میں الجھائے رکھتا اور میری آنکھوں پہ اس کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ اور ایک صبح جیسے مجھ پہ پہاڑ گر گیا۔ میرے ماں باپ کو رات سوتے میں کسی نے قتل کر دیا۔ پولیس اپنی تحقیق کرتی رہی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ نہ قاتلوں کا پتہ چلا، نہ پولیس والوں نے مزید کارروائی کی۔ میں گمسم رہنے لگی اور میرے ذہن میں بار بار اب یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے تو مال لے جاتے، لیکن سب کچھ جوں کا توں موجود تھا۔ انہوں نے میرے ماں باپ کو ہی کیوں قتل کیا؟ مجھے اور فرحان کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور قتل کے دوران میرے ماں باپ کی مزاحمت پہ کوئی بھی آواز نہ آئی۔ اتنی خاموشی سے قتل کی واردات ہو گئی۔ فرحان بھی اب اپنے چولے سے باہر آ گیا تھا۔ وہ بات بے بات اب مجھ پہ بھڑکتا۔ اس نے گھر کی زمینوں کے سارے کاغذات اپنی تحویل میں لے لیے تھے۔ حویلی کے سارے معاملات اب وہی دیکھتا تھا۔ وہ ہر شے پہ قابض ہو گیا تھا۔ یوں ہی انہی حالوں میں 2 سال گزر گئے، اور پھر ایک روز وہ ایک عورت اور 2 سالہ بچے کو ساتھ لیے گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے اور وہ بچہ اس کا بیٹا ہے۔ فرحان نے کہا، اب میری بیوی اور بیٹا اسی گھر میں رہیں گے۔ اس لمحے مجھ پہ تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ جس شخص کی خاطر میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا، اس نے ہی مجھے دھوکے دیے۔ میرے منہ کھولنے پہ وہ غصہ کرتا، بلکہ اب تو مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ میری کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ میری سوتن بات بے بات مجھ سے جھگڑتی، اور جب میں نے فرحان سے احتجاج کیا تو وہ غصے سے مجھ پہ دہاڑا، تو کیا چاہتی ہے؟ جہاں تیرے ماں باپ کو میں نے پہنچایا تجھے بھی وہیں پہنچا دوں؟ اور یہ سن کے میرا دل بیٹھنے لگا۔ فرحان میرے ماں باپ کا قاتل ہے، اور مجھے اس سے نفرت ہو گئی، شدید نفرت۔ میں موقع کے انتظار میں رہنے لگی۔ ایک رات فرحان نشے میں دھت ہو کے سونے کو لیٹ گیا۔ میں نے گھر میں پڑی کلہاڑی سے اس پہ اندھا دھن وار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد میری دنیا تو پہلے ہی اندھیر ہو چکی تھی۔ اب میں جینا نہیں چاہتی تھی، اور اپنی حویلی کی 4 منزلہ عمارت سے کود کے میں نے اپنی جان دے دی۔ دونوں روحیں پھر بیٹھ کے رونے لگیں، اور اس کے بعد واپس اپنی اپنی قبروں میں چلی گئیں، اور قبر پہ دھری سلیب دوبارہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئی۔ ان دونوں عورتوں کی باتوں نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ساجد اب تک نہ آیا تھا۔ وہ اپنے کہے ہوئے ٹائم سے بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ میں اب ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر جانے والے راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دیکھا تو سامنے سے ساجد چلا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے روک لیا اور بولا، میں بہت شرمندہ ہوں رانی، مجھے بڑی گہری نیند آ گئی تھی، لیکن دیکھو میں آ گیا ہوں، آؤ اب شہر چلتے ہیں۔ گاڑی اس نے رات میں ہی لا کے کھڑی کر دی تھی، بس ہم شہر جاتے ہی شادی کر لیں گے۔ اور میں دکھ سے کھڑی سوچ رہی تھی کہ آج ہی اس نے اتنی دیر لگا دی، کل کو جب مجھے اس کے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو شاید یہ اس وقت میرے پاس موجود نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا حال بھی ان مردہ عورتوں کی طرح ہو۔ میں نے ساجد سے کہا، ساجد، میں اپنی ماں کو ناراض کر کے اپنی آئندہ زندگی کا سفر شروع نہیں کر سکتی۔ دنیا کی سزا جھیل لوں گی، لیکن آخرت کی سزا میں نہیں جھیل سکتی۔ اور ساجد پہ الوداعی نظر ڈال کے میں اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے لوٹنے میں دیر نہ کی تھی۔